مرتے ہوئے لوگوں کے 5 بڑے پچھتاوے۔ انسان جب موت کے انتہائی قریب پہنچ جاتا ہے تو سارے سراب ایک دم سے اس کے دماغ سے اڑ جاتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ وہ ساری عمر من گڑت اور جھوٹی امیدوں کے سہارے جیتا آیا ہے۔ جب موت دہلیز پہ آ دھمکتی ہے تو زندگی کی حقیقت کا صحیح ادراک حاصل ہوتا ہے۔ مرتے ہوئے انسان زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ان کو دوبارہ جیون بتانے کو ملے تو وہ کیسے جینا پسند کریں گے؟ ان کے بڑے پچھتاوے کون کون سے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب آسٹریلین مصنفہ اور موٹیویشنل اسپیکر برونی ویئر نے اپنے بلاگ ریگریٹس آف دا ڈائنگ میں بیان کیے ہیں۔ برونی ویئر اولڈ ہوم میں ان عمر رسیدہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں جو چند دن کے مہمان تھے۔ موت کا انتظار کرتے ان بزرگوں کے ساتھ برونی ویئر نے 3 سے 12 ہفتے گزارے اور چشم کشا یادیں قلم بند کیں۔ 2009 میں شائع ہونے والے اس بلاگ کو کتابی شکل میں 2012 میں دا ٹاپ 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ کے نام سے شائع کیا گیا۔ یہ کتاب کافی مشہور ہوئی اور اب تک 27 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہے۔ یہ کتاب پڑھنے والوں کی زندگیوں میں مثبت اور خوش کن تبدیلی لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ بستر مرگ پہ پڑے لوگوں کے 5 بڑے پچھتاووں میں سب سے پہلا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتا، وہ زندگی نہ جیتا جیسی دوسرے لوگ چاہتے تھے۔ یہ سب سے عام پچھتاوا تھا۔ دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والے جب مڑ کر گزرے ماہ و سال کو دیکھتے ہیں تو ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں کہ کتنے ہی خواب تھے جو ادھورے رہ گئے، کتنے ارمان مٹی ہو گئے، کتنی ہی خواہشیں درگور ہو گئیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے آدھے خواب بھی پورے نہ کر سکے اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے۔ اب وقت ہاتھوں سے نکل گیا، اب سورج ڈھل گیا۔ راہ عدم کے وہ مسافر جب شام ڈھلے مڑ کر ایک نظر دیکھتے ہیں تو اجلی صبح اور پر نور دوپہر میں کتنے ہی خواب دوسروں کی خاطر کیے فیصلوں کے بوجھ تلے دب گئے، اپنی زندگی کو من چاہا جی نہ سکے۔ زندگی کی اونچی نیچی راہوں کی خاک چھاننے والوں کی ٹھنڈی آہیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ خوابوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ من چاہے جیون کے کچھ پل جی لیے جائیں۔ جب جوانی اور صحت ودا ہوتی ہے تب دیر ہو چکی ہوتی ہے، ٹرین چھوٹ چکی ہوتی ہے۔ تندرستی ایک آزادی ہے، اس کا احساس تب تک ہمیں نہیں ہوتا جب تک یہ ہم سے چھین نہیں جاتی۔ شاعر جاوید اختر نے اسی خیال کو کچھ یوں اظہار کا رنگ پہنایا ہے۔ ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤں ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔ دوسرا بڑا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں زیادہ کام نہ کرتا۔ یہ جواب ہر مرد مریض کی طرف سے دیا گیا۔ ان کو یہ پچھتاوا تھا کہ انہوں نے کار جہاں میں اپنے بچوں کی صحبت کھو دی، بیوی کی ہمراہی بھی کام کی وجہ سے متاثر ہوئی، اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لطف نہ لے سکے، کولو کے بیل کی مانند کام میں ہی جتے رہے اور سب کچھ ہاتھوں سے نکل گیا۔ ساری زندگی کام کی نظر ہو گئی۔ جن کاموں کو وقت دینا چاہیے تھا یا جن ساعتوں کو جی بھر کے جینا چاہیے تھا وہ ساعتیں ہوا ہو گئیں۔ سادہ طرز زندگی اختیار کر کے اور شعوری فیصلوں کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمیں ضرورت سے زائد پیسے کمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بے جا خواہشات ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ غیر ضروری خواہشات سے چھٹکارا پایا جائے۔ یوں وقت بچے گا، خوشیاں ملیں گی، نئی راہیں کھلیں گی، نئے مواقع اور تجربات ملیں گے جو نئے طرز زندگی کے لیے موزوں ہوں گے۔ تیسرا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں اپنے جذبات کے اظہار کا حوصلہ کر پاتا۔ دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات کی خاطر اپنے جذبات کو دبانا پڑا۔ نتیجے کے طور پر ایک درمیانی زندگی جینا پڑی۔ وہ نہیں بن پائے جس کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جذبات اور احساسات دبانے سے تلخی اور بیماری سے دامن بھر بیٹھے۔ برونی ویئر کہتی ہیں کہ جان لیجیے ہم دوسروں کے رد عمل کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہیں اس کا اظہار کیجیے۔ ایسا کرنے سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ بیمار اور بناوٹی تعلقات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اظہار سے آپ کا من ہلکا ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ چوتھا بڑا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہمیشہ قائم رکھ پاتا۔ برونی لکھتی ہیں کہ موت جب قریب ہوتی ہے تو لوگ اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرتے ہیں۔ تب انہیں ان کی اہمیت کا ادراک ہوتا ہے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ان دوستوں کا دوبارہ ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اپنی زندگی کے جھمیلوں میں یوں الجھ جاتے ہیں کہ مخلص اور سچے ہیرے جیسے دوستوں کے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ مرنے والوں کے دل میں یہ کسک رہ جاتی ہے کہ وہ اچھے دوستوں اور خوبصورت رشتوں کی اتنی قدر نہیں کر سکے جس کے وہ مستحق تھے۔
مرتے وقت سب لوگ اپنے دوستوں کو مس کرتے ہیں۔ آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے۔ لہٰذا زیادہ دوست بنائیے، مخلص لوگوں کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، آپ خوش رہیں گے۔ کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رہنے دیا ہوتا، یہ 5واں بڑا پچھتاوا تھا۔ زیادہ تر لوگ زندگی کے ختم ہونے تک یہ نہیں جان پاتے کہ خوش رہنا بھی ان کے اپنے بس میں تھا۔ خوش رہنا ایک چوائس ہے۔ پرانی عادات کے بھنور میں پھنسے رہے اور خود کو اس دھوکے میں رکھا کہ وہ مطمئن جی رہے ہیں، خود کو مہذب ہونے کے خول میں بند رکھا، جبکہ انسان ہنسنا چاہتا ہے، شرارت یا کسی بے ضرر پاگل پن سے خوشی کشید کرنا چاہتا ہے۔ موت کے قریب انسان اس خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کتنا بہتر ہو کہ موت سے بہت پہلے یہ خوف مر جائے اور انسان کھل کر ہنس سکے۔ برونی ویئر ہمیں یہ مشورہ دیتی ہیں کہ زندگی ایک چوائس ہے، یہ آپ کی اپنی زندگی ہے۔ ایمانداری اور عقل مندی سے اس کا لطف اٹھائیں، خوشیوں کا انتخاب کریں، خوش رہنا سیکھیں۔